أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. اولاد کی دوری، بزرگوں کی تنہائی اور پڑوسیوں کی خاموشی۔ یہ سچ ہے کہ آج کے گھروں میں ماڈرن فرنیچر ہے، LED اسکرینیں ہیں، عطر میں لپٹے قالین ہیں، ہر کمرے میں کولر، AC ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، مگر کہیں ایک گوشہ ایسا بھی ہے جہاں ایک بزرگ خاموشی سے بیٹھا ہے، جن کے بال سفید ہو چکے، ہاتھ کانپتے ہیں، نظر دھندلا گئی ہے اور آواز رن گئی ہے۔ اور شاید یہی بزرگ کبھی اس گھر کے ستون ہوا کرتے تھے، وہ جو دن رات مزدوری کر کے گھر کو تعمیر کیا کرتے تھے، جنہوں نے بچوں کو پڑھایا، پالا، پروان چڑھایا، جوان کیا، مگر اب وہ ایک کونے میں رکھے سائیڈ ٹیبل کی مانند ہو چکے ہیں، غیر ضروری، غیر فعال اور غیر محسوس۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ہمارے عہد کی روح فرسا حقیقت ہے کہ والدین کی تنہائی اب صرف الماریوں میں رکھے پرانے البمز میں ہی نہیں، بلکہ گوشت پوست کی زندہ ہستیوں کی صورت ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے محلے میں اور ہمارے ہی گھروں میں بھی موجود ہے۔ بیشتر لوگوں کا کہنا ہے کہ والدین کا خیال رکھنا اولاد کی ذمہ داری ہے، پڑوسیوں یا معاشرے کی نہیں۔ جی ہاں، ظاہر ہے والدین کی خبرگیری کا پہلا اور بنیادی فرض تو اولاد ہی پر عائد ہوتا ہے، مگر کیا ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ اولاد کی غیر موجودگی یا لاپرواہی کے باعث ایک انسان کو تنہائی اور محرومی کے سپرد کر دیں؟ کیا انسان ہونے کے ناطے ہم پر کچھ بنیادی اخلاقی تقاضے عائد نہیں ہوتے؟ اگر ایک بزرگ کا بیٹا ملک سے باہر ہے، بیٹی کسی دوسرے شہر میں، یا سب ہوتے ہوئے بھی بے حس ہو چکے ہیں، تو کیا ایسے وقت میں اس دروازے کے قریب رہنے والے پڑوسی کا اخلاقی فرض نہیں کہ کبھی دروازہ کھٹکھٹا کر صرف اتنا پوچھ لے، چاچا جی خیریت ہے، کچھ لانا تو نہیں؟ خالہ اکیلی ہو، کوئی کام ہو تو بتانا۔ دراصل ہمارا مسئلہ صرف اولاد کی بے حسی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سماج اجتماعی طور پر غیر ذمہ دار اور بے روح ہو چکا ہے۔ ہم سب ایک ایسے ہجوم میں بدل چکے ہیں جسے نہ کوئی آواز چھوتی ہے، نہ کوئی آنکھ رلاتی ہے اور نہ کوئی صدا بیدار کرتی ہے۔ ہم اپنے فون کی اسکرین پر بوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ویڈیو تو شیئر کر لیتے ہیں، مگر اپنے برابر والے فلیٹ یا گھر میں دب کے ایک بزرگ کی خیر خیریت کبھی نہیں جانتے۔ اور اگر معاشرے کو یہ سکھایا جائے کہ ایک بزرگ تنہا ہو تو وہ صرف اس کی اولاد کا نہیں، ہمارا بھی امتحان ہے، تو ہم وہ قوم بن سکتے ہیں جس پر فخر کیا جا سکے۔ یہ تحریر ایک یاد دہانی ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کے والدین ابھی زندہ ہیں، کہ وہ فقط زندہ ہی نہ رہیں بلکہ جیتے جے سرخرو بھی ہوں۔ یہ آواز ہے ان پڑوسیوں کے لیے جو دیوار کے پار سے کراہنے کی آواز سن کر بھی سو جاتے ہیں کہ کل تمہارے لیے بھی یہی دیوار حائل ہو جائے گی اور شاید کوئی نہ ہوگا جو تمہارا در کھٹکھٹائے۔ یہ فریاد ہے اس سماج سے جو اب صرف ذاتی حقوق کی بات کرتا ہے کہ ذرا فرض بھی یاد کرو، کیونکہ جہاں صرف حقوق ہوں اور فرض نہ ہوں وہاں انسان نہیں، درندے بستے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اخلاقی دیوالیہ پن کو پہچانیں۔ اگر آپ کسی بزرگ کو تنہا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ فقط ایک عمر رسیدہ انسان نہیں بلکہ آپ کے معاشرتی اور دینی امتحان کی صورت ہے۔ اور اگر آپ نے اس امتحان میں ناکامی کا مظاہرہ کیا تو یاد رکھیں، کل آپ بھی اس کونے کے مکین ہو سکتے ہیں جہاں آج کوئی اور سانس گن رہا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، جو والدین جوانی میں ہماری انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، وہ بڑھاپے میں ہماری راہ تکنے کے حقدار ہیں، نہ صرف اولاد کی طرف سے بلکہ سماج کی طرف سے بھی، کیونکہ بڑھاپا
صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ پورے معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، اور ایک دن ہم سب بوڑھے ہو جائیں گے۔ راقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد